بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مومن اور کافر کے الگ الگ ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ خاطرداری جنتی نعمتوں کے ساتھ ہوگی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خاطرداری سے مراد سما ہے کہ انہیں طرب انگیز یعنی شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لہو لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو، چنانچہ انہیں مشک اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں میری تسبیح، تمجید اور تحلیل سناؤ، تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوئے، یعنی جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کیا تو وہ عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکلیں گے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اے عقل مندو، جب تم نے نیک اعمال کرنے والے مومن کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں یوں ہی جتلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا تو تم صبح و شام ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا 5 نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح بیان کرنے کی فضیلت۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح بیان کرنے کی بہت سی فضیلتیں موجود ہیں، جہاں ان میں سے 2 فضائل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف رحیم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا، سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی ایسی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہ مٹائے جائیں گے، اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔